الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم و گرامی ہے محمد لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من تن قربان کر دیا۔ اللہ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بباغ دوہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے کہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی روح کو ہدایت کے لیے تھا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر دیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ مگر سب ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج تختۂ عرض پہ ہم اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم زمین پہ بسنے والی اتنی بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی خود بھی لگا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اگر اپنے من میں ڈوبا جائے تو ہمیں آواز آئے گی کہ تم اتنے ذلیل و خوار آج ہو، جبکہ تمہارے سلف نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، تمہیں ہو جنہوں نے انسان کو انسان کے مرتبہ اور مقام سے آگاہی دی۔ آج تمہیں بدنصیب قوم ہو
جو اس حد تک گر چکی کہ خود جب اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ہمیشہ نکل جاتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا. اللہ کو بحیثیت وحدہ لا شریک مکہ والے نہیں جانتے تھے. اللہ ان کے نزدیک بھی ویسے ہی تھا جیسے لات تھا، عزا تھا، منات تھا، یعوق تھا، یغوث تھا. وہ اللہ کو بھی انہی اپنے بزرگوں کی مانند مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، اس لیے ان کو سمجھتے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا آوازہ ان کے لیے طوفان ثابت ہوا. ان کو احساس تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں وہ پہنچے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ ساتھی کوئی نہیں، تنہا ہوں. ارشاد فرمایا میرے محبوب تیرا ساتھی میں ہوں، میری موجودگی میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فطرت ہے انسان ہونا، گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو. پریشان نہ ہو، میں تیرا مددگار ہوں. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں ساتھی وہ دیے ہیں جو وفا کے ایسے چراغ روشن کریں گے کہ قیامت تک وہ چراغ کچھ نہیں سکے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ نے ایسے ساتھ، اور کچھ ایسے تھے جن کا کردار، جن کے افعال، جن کے لیل و نہار اس کی عظمت کے شاہد. کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں جو زمانہ کفر میں اچھا تھا، خیارکم فی الکفر خیارکم فی الاسلام، وہی اسلام میں بھی اچھا ہے. فرق اتنا کہ اسلام نے اس کو مزید سکر کیا، نکھار پیدا ہوا، اور پھر چشمے کائنات نے اس نکھار کو دیکھا تو درود و سلام کہنے کو دیجا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے ساتھ کچھ کو اللہ نے مخصوص کر دیا اور اس انداز سے کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سے ان کے لیے درخواست کی. ہر صحابی بحیثیت صحابی جنت کا وارث، ہمارا محبوب و مقبول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سال اللہ کے نبی نے مختلف صحابہ کی مختلف انداز میں توصیف و تعریف کی. میں نے بار عرض کیا ہے کہ کچھ
صحابہ کی تعریف و تعریف ایسی اللہ کے نبی نے کی کہ دوسرے صحابی کو بھی وہ مرتبہ اور مقام نہ ملا. عظمت کے لحاظ سے صدیق اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. وہ 3 جمعے ہوئے شاید میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک ترازو کے پلڑے میں مجھے رکھا، ایک میں ساری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا، محمد کا پلڑا یوں ہی صدیق اکبر کو رکھا، یوں ہی فاروق اعظم کو رکھا، یوں ہی عثمان بن عفان کو رکھا. ان کا پلڑا بھاری تھا. جس طرح رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجات بیان کیے ہیں، شرف و فضل بیان کیا ہے، اس میں شک نہیں. مگر کچھ کوئی کسی میں ایسا فصل ہے کہ کسی دوسرے صحابی میں وہ فصل ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے کیا اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی لا نبی آباد. اور اگر کہیں ایسا تصور پیدا ہو جاتا کہ میرے بعد بھی کسی نبی کی گنجائش ہوتی تو ارشاد فرمایا وہ عمر تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1,24,000 کم میں صحابہ میں صرف فاروق اعظم کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیا. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ فاروق اعظم میں وہ اوصاف موجود تھے، ان کا وہ کردار تھا، ان کی سوچ و افکار انبیاء والی تھی. یعنی نبوت کا ہر کردار اللہ نے فاروق اعظم میں بھر دیا تھا. اس لیے اس زبان وحی ترجمان سے نکلا لو کان بعدی نبی لکان عمر. نبی رحمت محمد رسول اللہ بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی بات کو اس کان سے سن کے اس کان سے نہ نکالو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے محبوب کے منہ سے بات وہ نکلتی ہے جو اس کی زبان پہ میں جاری کرتا ہوں. اللہ میں تو اللہ کے نزدیک فاروق محمد رسول اللہ وہ صحابی تھا. اگر کائنات کے آقا کے بعد کسی نبوت کی گنجائش ہوتی تو اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے عمر فاروق کو چنا. کردار ایسا یہ کون ہوگا؟ کیوں اللہ کے نبی نے کہا مکہ میں پیدا ہو کر کسی کو علم نہیں، نہ عمر فاروق کی تاریخ معلوم ہے، نہ مہینہ معلوم ہے، نہ سال معلوم ہے. تاریخ کے اوراق خالی ہے، لیکن تاریخ دمشق میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، غلطرہ اٹھا، شور اٹھا، واہ واہ ہوا. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آج خطاب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا. ان کو احساس نہ تھا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو آج پیدا ہوا ہے. میں کان نہیں لگا سکا اس کی طرف، کبھی میں نے خلافت کی بیعت اس کے ہاتھ میں کری. کسی کو معلوم نہ تھا کہ خطاب نے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے. کبھی یہ عمر فاروق بنے گا اور کبھی فاروق سے ترقی کر کے فاروق اعظم بنے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو وہ مقام و مرتبہ پایا
جس مقام و مرتبہ کے اہل تھے. عمر فاروق کی جوانی کی جھلک تاریخ میں نظر آتی. پیدائش، بچپنا، لڑکپن، اس کا ذکر نہیں. عمر وہ شخصیت تھی جس شخصیت کا روب و داب تھا، فن خطابت کا تاجدار، اور تلوار کا دھنی، شاہ سوار، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر پہ خاص نگاہ تھی محمد رسول. اور عمر جوانی میں کیا تھا؟ اس کی جوانی، اور جب سے تاریخ کے اوراق میں اس کی کہانی لکھی جانے لگی، یہ انسان انسانوں میں ایک عجیب انسان نظر آتا ہے. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. نگاہ اٹھتی ہے اگر سب سے بڑی کسی شخصیت پہ پڑتی ہے تو عمر فاروق کی ذات ہے. بڑا طاقتور انسان ہے، نڈر، بے باک. مکہ میں ایک میلہ لگتا ہے، عکاس کا میلہ. سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے اونٹ، ایک سے ایک بڑھ کے گھوڑا، ایک سے ایک بڑھ کے پہلوان، ایک سے ایک بڑھ کے شاعر. وہ میلہ انسانیت کی شناخت تھی. اور مکہ کے رسول دستور کے مطابق شراب، کباب، جوانی اور میلہ لگاؤ. دوسرا دن ہے دوپہر کا وقت، ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار میلے میں داخل ہوتا ہے. اس کے پاکپن کا احساس ہوتا ہے اس کے گھوڑے کی چال ڈھال سے. تکبر، نسبت کی تصویر، ادا، فلاں خیالی، جہاں میں آ جاؤں کسی کی گنجائش ہی نہیں. نوجوان ہے، 22-24 سال اس کی عمر ہے، جوان رانا، مضبوط تنومت جسم. مولانا کہتا ہے کہ جب میلے میں داخل ہوا، لوگوں کی نگاہیں پڑی تو شور اٹھا، عمر آ گیا، عمر آ گیا. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دوستوں احباب بات بات کی، اور سارے عکاس میں یہ گلگلہ ہوا کہ عمر آ گئے. ایک دن پہلے، ایک دن بعد، درمیان میں ایک دن میں عمر بیاسیت عمر اس میلہ میں داخل ہو گئے. شور ہوا. داد تقدیر نے کہو آج تم عمر کا نام سن کے عمر عمر کرتے ہو، لیکن تقدیر کے لکھنے والے رب نے لکھ دیا ہے جہاں عمر آ جائے وہاں صرف عمر 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 ہی ہوتا ہے. اور کوئی اٹھاؤ تاریخ، نگاہ ڈالو اس پہ. اگر تمہیں کوئی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس پہ نگاہ پڑے کافر تھرا جائے، اس کی غضب کی نگاہیں جھک جائے، تو وہ محمد کریم کا یہ غلام عمر. دوستو احباب لہرے ایک مجلس جمی ہوئی، شیر سے بڑا لاہور تھا. کیا مجلس میں بیٹھے شیر سنے، اٹھے. اگلے دن کشتیوں کے میدان میں پہنچنا.
ساتھی کہنے لگے عمر عکاس کے میلہ کے تم چیمپئن ہو، لیکن نظر آتا ہے اس دفعہ تیری چیمپئن چھن جائے۔ کشتی کا فن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا کہ آج تک عکاس کے میلے میں جہاں عرب کے مختلف پہلوان آتے تھے عمر کو کوئی پچھاڑ نہیں سکا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ نے عمر کو وہ شخصیت بنانا تھا جس کو کسی پہلو میں کوئی بھی پچھاڑ نہ سکے۔ اس لیے کشتی کے میدان میں آج تک عمر کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا۔ عمر آج ایک نوجوان آیا ہے، وہ جو پہلوان چیلنج کرتا ہے گرا دیتا ہے۔ تنومن شاہزور گناہ ہوا جسم پہلوان سے ڈرتے اور جانے بعد کیا کشتیاں ہو گیا؟ عمر کہتے ہو تم کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے ڈرائے ہو؟ جب ہاتھ میں ہاتھ پڑے گے نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خطاب کا بیٹا ہے۔ میدان میں پہنچے، جس وقت پہنچے پہلوان ایک نیچے تڑپ رہا تھا، یہ اس کی چھاتی پہ بیٹھا ہوا بڑے اس وقت سے ضرورت دیتا ہے، چھوڑ کے آیا۔ عمر آگے بڑھے، ارشاد فرمایا نوجوان مجھ سے کشتی لڑو ہے؟ ہاں بڑا تیار ہو جاؤ۔ اور مورخ لکھتا ہے جب عمر فاروق نے اس کو کہا اس نے ہاں کی۔ یہ عکاس کے میلے میں ہوا چلی، لوگوں کو علم ہوا وہ پہلوان اب تک جس کو کسی نے نہیں پچھاڑا عمر آیا ہے، اس کا مقابلہ ہوا۔ بازار بند ہو گئے، دکانیں چھوڑ کے لوگ میدان میں آئے کہ آج اس کے ساتھ سامنا ہے جو آج کے دن کا سب سے تگڑا طاقتور پہلوان ہے، اور مقابلہ اس سے ہوگا جو عکاس کا چیمپئن ہے۔ عمر فاروق سے مقابلہ ہوا، ہاتھ میں ہاتھ پڑے۔ مورخ کہتا ہے کہ عمر خاموش ہے، وہ اپنے داؤ پیچ کھیل رہا ہے۔ اتنے کھیلنے کے سانس پھول گیا، عمر نے آرام سے پکڑا، اپنے کندھوں سے اوپر کیا، زمین پہ پڑا دیا، پاؤں رکھ کے اوپر اسی کھڑے، اور لوگ حیران و پریشان ہیں۔ عمر کے نام کے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ عمر مکہ کا وہ نوجوان ہے جس کو آج تک کوئی طاقتور دبا نہ سکا، جو اس کے سامنے آ گیا وہ زمین پہ گر گیا۔ ان کے منہ سے نکلنے والی آواز آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، کیا آسمان کی آواز آتی ہے؟ یہ پہلوانوں کو پچھاڑنے والا نہیں، جو بھی محمد کا باغی ہوگا، بڑا طاقتور ہوگا، عمر پچھاڑ کے اس کے سینے پہ اپنا پاؤں رکھے گا۔ عمر پچھاڑ کیا، دوستوں نے پکڑا، یاروں نے اٹھایا، چلو ان خیموں کی طرف عمر جا رہا ہے جن خیموں میں راگ و رنگ ہے، حسن کا طوفان بہا ہے، شراب کے جام اچھلتے ہیں۔ ایک میز پہ جا کے بیٹھا، ساتھی آپ کی بڑے انداز کے ساتھ، بہت بچیاں نوجوان بچیوں کو رکھا ہوا ہے، شراب خانوں نے شراب پیش کرنے کے لیے۔ ساتھی مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اس کو دیکھ کے۔ عمر کی نگاہ اٹھی، شراب رکھ دی، دوستوں نے پینا شروع کر دی۔ عمر گھونٹ تم بھی لگا لو، ارشاد فرمایا اس کو پیچھے کر دو۔ جب عرب کے لوگ اپنے بچے کو کرتی، جو ہم کہتے ہیں کرتی، میٹھی کرتی دیتے ہیں، وہ شہد بھی دیتا ہے، وہ چینی بھی دیتا ہے، عرب کے لوگ پیدا ہونے والے بچے کو کرتی شراب بھی دیتے ہیں۔ شراب کا یہ دور
نبی کا دامن گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبی کا دامن فاحیات چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، نبی کا دامن گناہ گاروں سے دور ہوتا ہے۔ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں، ایمان کا علم نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، ابھی تو یہ ہوا ہی نہیں، آئے نہیں، لیکن اس کا کردار یہ تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے یہ اللہ نے الفاظ لکھا ہے، تو کان بعد نبی کو لقانا، اور اتنا طاقتور توانا جوان رانا اپنے مذہب کی بڑی اہمیت اور غیرت کرتا تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے چچے کے بیٹے کی لوگ تعریف کرتے ہیں، زید بن عمر مکہ میں بہت عرب ہے، قریش سے تعلق رکھنے والا جو توحید کا پرستار اور رب تھا۔ کہا عمر تم بھی شاہ سوار ہو، تمہارا بھائی بھی شاہ سوار، کیا بات ہو؟ کہنے لگا اس کا نام میرے سامنے ڈالا، اس نے ہمارے بتوں کی توحید کی ہے، پتہ نہیں کس رنگ سے وابستہ ہوا ہے۔ خطاب نے صحیح کیا تھا، اس کو مکہ سے نکال دیا، اگر اس کو مکہ سے نکالنے کی بجائے عمر کے غرور پیش کرتا، کہا میں اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ اتنا متشدد کافر تھا، بت پرست تھا، باغی تھا، توحید کا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت جہنم قولوا لا الہ الا اللہ۔ سارے مکہ کے لوگ جرأت نہیں کرتے تھے ان کی طرف آگ اٹھانے کی۔ اگر مکہ کی وادی میں کوئی اتنا بڑا متشدد کافر تھا جو یہ سوچ دے کے آتا ہے محمد کو قتل کرنا محمد کی ذات آیا، قتل کرنے کی نیت سے محمد کی خلق کی تلوار سے خود قتل تو آگے بڑھتا ہے۔ جس کے دل میں کبھی خوف نہ تھا، آج تک معاملہ کوئی بھی ہوا ہے، عمر کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ اب اسلام کو بھول کر لیا ہے، عمر بن گیا ہے، امیر المومنین ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک بدو آتا ہے، عمر اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے، خوش نصیب ہے جس کو جنت کے راستے میں دوڑنے کے لیے مسائل مل جاتے ہیں، معاملات مل جاتے ہیں۔ اور سنو، میں تنگ دست آدمی ہوں، میری بیوی کے لیے کپڑے مہیا کرو، میری بیٹیوں کے لیے مہیا کرو، فنڈا ہے تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو تو کہتا ہے ابھی بھی تو نہیں کہ شاہ سے میں اچھا اگر میں نہ کروں تو کہنے لگ تو قیامت کو جب اللہ کے حضور جاؤ گے تمہیں میرے متعلق سوال کا جواب دینا پڑے گا، حتیٰ وقت رہ جاؤ گے یا جنت یا جہنم۔ مرد کہتا ہے عمر فاروق نے یہ الفاظ سنے تو آپ کو صاف کیا اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تار ہو جاتی ہے، اتنا روتے ہیں کہ سینہ آنسو سے تر جاتا ہے۔ اور اپنے خدا کو کہا میری تمیز کو دے دو، اس وقت عمر کے پاس سوائے تمیز کے کوئی چیز نہیں، اللہ کا خوف دے دو۔ ایسا خوف، یہ خوف صرف پیغمبر میں ہوتا ہے۔ سارے دروازے بند کر لیے اور کہا ادھر ہو، کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے حالات میں دل میں خوف پیدا ہونا نبوت کی علامت ہے، نبوت کی نشانی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہتے اور اللہ کے خوف سے ہو رہا۔ عمر کے دل میں بھی اللہ ہو، سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ اس میں وہ اور
انبیاء میں ہوتے ہیں. سبب اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلنے والی بات کرتے ہیں. خوف تھا. بیٹا مصر گیا. عبد الرحمن السلام باہر کاروبار میں مصروف ہے. ایک شربت پی لیا نبیز اور وہ کھجور کا شربت بنتا ہے. اس کو دھوپ میں رکھا جائے یا گرمی کی شدت زیادہ ہو اس میں تھوڑا سا نشہ پیدا ہو. عبد الرحمن نے وہ شربت پیا اور اس کو تھوڑا سا نشہ ہو. انسان اپنے نطفے سے پہچانا جاتا ہے جب کردار ہوتا ہے. فاروق کائنات میں رب سے کرنے والا وہ شخص تھا جو رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھا ہوا بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے, درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر تیرا کرم شامل حال نہ ہوا تو عمر کو معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہو. اس کا بیٹا ہے شربت بھی ہے, شراب نہیں. بعد احمد لوگ جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے شراب پی. شراب نہیں پی, نبیذ پی تھی وہ شربت تھا اور صرف گرمی کے سبب اس میں نشہ پیدا ہو گیا. عبد الرحمن کو دیکھا کسی نے, ابو شاہدوں نے کہتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا. اٹھا گورنر کے پاس گیا. اکیم میں نے یاد تھا مجھ میں حقائی کرو. پوچھا کون سی کس بات کی؟ کہنے لگا میں نے شراب پی. گورنر پریشان کہ عمر کا بیٹا اور شراب. کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا. ابو شاہد بات کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے نبیذ پی تھی لیکن نشہ آ گیا. میرا اللہ کہتا ہے نشہ باز کو یہ سزا دو. گورنر محترم اگر آج میں نے سزا نہ پائی کل قیامت کو جو مجھے سزا ملے گی وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. حکیم ملیہ حقا. اب کیا کیجیے خبر میں نہ پڑے پریشان کیا کروں. اس آدمی کا متقین پرہیز تھا, سب زندہ تھا اور کہہ رہا شراب کی سزا دو. عبد الرحمن نبیذ شراب نہیں ہوتی. آپ کو علم تھا کہ یہ متغیر ہوگی, کہا نہیں تو کہنے لگا آپ نے حق پت کی نہیں. کہنے لگے مجھے سزا دو گے کہ مدینہ امیر المومنین سے رابطہ کروں گے. عمر بن عاص نے مجبور شراب کی سزا درے والے, لیکن درے ذرا آہستہ ہوئے. فارغ ہوئے, وقت آیا گیا ہو گیا. مدینہ پیغام پہنچا کہ جناب کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے شراب کے جرم میں, لیکن ویسی سزا نہیں جو دوسرے مجرموں کو دیا. عمر کی نیند حرام ہو گئی اور چشمے کائنات میں اور تاریخ میں ایسا کوئی انسان دکھاؤ جس کے دل میں اتنا خوف ہو جیسا عمر کے دل میں خوف. عمر کو پیغام دے جانا میرے بیٹے کو مدینہ بھیجو. میں نے سنا اس نے نشہ کیا ہے. امیر المومنین سزا مل گئی, فرمایا نہیں اس کو مجرم کے طور پہ سزا نہیں, اس کو عمر کے بیٹے کے لحاظ سے سزا دی گئی ہے. بھیجو اس کو. مدینہ آئے. امیر المومنین نے سوال جواب کیے. نشہ تھا, شراب بن گئی. امیر المومنین علم تو نہیں تھا. فرمایا پھر گورنر کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ سزا کہاں ملی ہے؟ سزا ملے گی. عمر نے اپنے بیٹے کو برسریام دنوں کی سزا دی اور ایک
مہینے تک بیمار رہنے کے بعد وہ اپنے اللہ سے ملاقات کر گیا. اس کا سبب کیا تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے کہا جو یہ ظلم کرتا ہے، بدبریت کرتا ہے، غیر عدل کا نظام نافذ کرتا ہے، اللہ کے حضور وہ مجرم بنا کے اٹھایا جائے گا اور اس انسان کو جہنم کی راہ دکھا دے گا. یہ دل میں اتنا خوف ہے. یہ گواہ ہے کہ بیٹے کو سلام دی. دل کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اس کیا نا پچھلے خطبہ جمعہ میں نے اس کیا تھا کہ کتنی فراست تھی نبیوں والی میں، اور ان کی فراست کی انتہا. بیٹھے ہوئے ایک شخص بات کر رہا ہے، ابھی ان کو میں نہیں کیا بات ہے. فلاں چوک میں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی. عمر فاروق پریشان ہوئی، اٹھے چوک میں پہنچے. ایک روایت میں ہے کہ لاش کو عمر فاروق کے پاس پہنچایا. تحقیق شروع ہوئی، ایجنسیاں بھاگی. عمر کی ایجنسیاں وہ تھی کہ سلطنت کے آخری کنارے میں کوئی جرم ہوتا ہے تو عمر تک وہ جرم پہنچ جاتا ہے. سزا دی بیٹے کو، اس کو کسی نے نہ دیکھا، خدا سزا پائی، لیکن سزا نرم تھی. یہ نبی کی سوچ اور فکر ہے. اس کو علم ہے کہ میرے آقا نے کہا تھا لو فاطمہ تو بنت محمد ساتھ لگتا مجھے کہا، اور غیر کی بات نہیں، چوری کا نظام ہے. اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں. اس کو حساب سے اس لیے بیٹے کو بلایا، دوبارہ سزا دی کہ قیامت کے دن میں مجرم بنا کے رکھتا ہے. نبوت کی سوچ و فکر. ایجنسیوں کو کہا کہ پتہ چلا کہ مقتول کیا ہے اور کیوں کرنا کر دیا پتہ نہیں چلتا. رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ نہ سو. اللہ میری سلطنت میں ایک مقتول جس کا پتہ نہیں چلتا. وقت گزرتا گیا، عمر کو رات کو سکون نہیں، دن کو چین نہیں. چند ماہ گزرے، اسی چوک میں ایک بچہ پڑا ہوا، نومولود. امیر المومنین فلاں چوک میں نومولود بچہ پڑا ہوا. عمر کے ذہن سے تو ابھی تک کوئی بات کہی نہیں. فوراً اٹیک ہوا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. فراست عمر اس مقام پہ پہنچی کہ یہاں ضرور کوئی گڑبڑ ہے. بچہ لیا، ایک عورت کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ لے لو، اس کی نگہداشت اور پرورش کرو، اور یہ دیکھتی رہنا اس بچے کو ملنے کون کون آتا ہے. جو بھی آئے مجھے اطلاع دینی. ایک دن جو بھی آئی کہنے لگی کہ میری آقا نے مجھے بھیجا ہے اور پھر وہ بچہ تو لاؤ دیکھے نا. بچہ کیسا ہے؟ کہا دیکھو چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. کہی اسے بچے کو تھاما، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، منہ چھوما. تو کتنی دیر پیار کرتی رہی، پھر کہا لے لو. وہ عورت امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین فلاں فلاں گھر ہے، وہاں جو عورت ہے اس نے اس بچے کے ساتھ یہ شروع کیا. فاروق کے ہاتھ میں تلوار نکالی، میاب نکالی اور چلے اس گھر کو کے. اللہ کے نبی کا ایک صحابی بیٹھا ہوا بوڑھا تھا. کہاں فلاں تیری بیٹی کیا کرتی ہے؟ امیر المومنین وہ دن رات اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، اللہ کا حق ادا کرتی ہے،
باپ کا حق ادا کر دیا. امیر المومنین ایسی بچیاں تو تھمتا ہوں. فرمایا میں اسے اور ترغیب دلانا چاہتا ہوں نیکی کی اچھائی کی بجائے. مجھے ملاؤ. اس کے اندر گیا, بیٹی کو کہا, امیر المومنین کو لایا. اندر جاتے ہی فاروق اعظم نے میان سے تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا ایک ہی جھٹکے دل کے ہی قتل کے تن سے جھکا کر. جس بچے کو تم نے اتنا پیار کیا تیرا کیا کام ہے؟ میں نے اس کے پچھلے خطبہ جمعہ میں علی مرتضیٰ کہنے لگے عمر تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا عمر کی فراست انسان کو وہاں پہنچا دے گی. فراست فاروق کی بتاؤ ورنہ تمہارا انجام تلوار کرے گی. سچ بات میرے لیے میری بات سنو. میری ماں ایک بڑی عورت میرے پاس ہے جو میری خدمت کرتی تھی. ایک دن کہنے لگی کہ بیٹا مجھے کام پڑ گیا, میں نے جانا ہے. میری بیٹی ہے, اگر وہ تنہا رہی تو مجھے ڈر ہے کوئی اس کا اپنا حق نہ لے. اگر تمہیں اجازت ہو تو میں اسے تمہارے پاس نہ چھوڑ دوں. امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو. کہنے لگی کوئی اس سے چیز میری چھپی نہیں رہی جو عورت کی عورت سے چھپی نہیں رہ سکتی. امیر المومنین ایک دن میں بے سود لیتی ہوں, اس نے میری عزت کو تار تار کر. اب مجھے پتا چلا کہ یہ عورت نہیں لڑکی ہے, لڑکا ہے. امیر المومنین میرے پاس خنجر تھا, میں نے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر میں نے اس کو اس چوک میں پاٹ دیا. اور اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا جہاں اس عیاش بدماش انسان کو میں نے پھینکا تھا. عمر فاروق نے سر جھکا دیا. اللہ تیرا شکر ہے جس مسئلہ نے مجھے رات سونے نہ دیا, دل سکون سے نہ رہنے دیا, اللہ تیری رحمت نے کیسے حل کر دیا. فراست فاروق کی وہ فراست تھی جو نبی کی فراست ہوتی ہے. لیاقت اس کی, کردار اس کا, سوچ اس کی, افکار اس کے انبیاء کی طرح تھے. اگر نبی نہیں ہوا تو اس لیے کہ محمد کے بعد نبی, ورنہ عمر نبوت کے احساس, نبوت کے اثرات کو پاتا تھا اور نبوت فاروق کے اندر چھلکتی تھی. ایک کردار انسانیت کا محافظ اور انسانیت کے وقار کو قائم کرنے والا. اٹھاؤ تاریخ, انبیاء کے بعد تمام ملوک, سلطان, امراء, خلفاء نکالو, کوئی بھی تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا جیسا عمر ہے. اللہ کی قسم عمر فاروق کے بعد جتنی بھی کائنات میں حکومتیں پیدا ہوئی ہیں وہ ذی شعور لوگ کرتے رہے ہیں تو وہ عمر کی زندگی سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں. لوکان اپاہی نبی جلد خاتموں اللہ نے حکومت بازار جا رہے ایک نوجوان لڑکی نے تھامے, عمر کی پاس ہوئی, ٹھہرے, کہا میں خفاف غفاری کی بیٹی ہوں, میرا حال بہت برا ہے, خامد فوت ہو گیا, بچے ہیں ان کے لیے کیا پوچھ سکتے. باتیں کرتی ہے, غلام مسئلہ ساتھ ہے, سنا ساتھ فرمایا کہ بیٹی ہاتھ کرو کھا گائے تنوں پر تمہارا روپ لیا, کپڑے رکھے اس کے اوپر, کھانے پینے کا سامان رکھا, کسرا اور روم کو اپنے قدموں کے نیچے بغاؤ کرنے والا 22 لاکھ مرتبہ کا حکمران اونٹ کی ڈکیل خود پکڑتا ہے. اس عورت تک آیا, کہا بیٹا یہ لے لو اور آج کے بعد تمہیں دوبارہ آنا نہیں پڑے گا, تیرا حصہ خود تیرے گھر آ جائے گا. ایک شخص پاس کھڑا کہنے لگا امیر المومنین
آپ نے اس عورت کو بہت دے دیا، فرمایا اس کو میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا باپ اور اس کا بھائی اللہ رسول کے لیے ہمیشہ میدان جنگ میں رہے۔ میں نے دیکھا ایک کڑے کو ہفتوں ہو گئے یہ محاصرہ کیے کھڑے تھے، جب تک فتح نہیں کیا تب تک سکھ کا سانس نہیں کیا۔ اس کا باپ وہ تھا جس نے حدیبیہ میں کائنات کے آقا کے ہاتھ پہ موت کی قید ہوئی تھی۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بہت کچھ کے لائق تھی۔ اس کا بھائی، اس کا باپ اس مقام پہ ہے کہ اس کی بہن ہونا، بیٹی ہونا مجھے مجبور کرتی ہے کہ انسانیت کا فقار تب قائم ہوتا ہے جب اس کی عزت کا پاس کیا ہے۔ انسانیت کا فقار، انسانیت کی شرح، نبی کا کام، نبی کی سوچ، نبی کا پیغام کائنات میں انسانیت کو یکجا کیا۔ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محبوب جان، نہ کوئی آقا رہا، نہ کوئی غلام، نہ غلام غلام ہے، نہ آقا آقا ہے، سب لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تصور دیا تھا فقار انسانیت کا، شرف انسانیت کا، جس کو فاروق اعظم ایک شخص تھا امیر المومنین، دل چاہتا ہے کہ حضور میرے پاس تشریف آئے، میں آپ کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاہ کا کوئی بات نہیں آئے گی۔ فاروق اعظم اس دن اس دعوت دینے والے انسان کے امیر کبھی آدمی دسترخوان بچھا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ کا نبی انسانیت کے کردار کا محافظ، اس لیے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا کہ ایک غلام کو تھپڑ مارتا ہے، ہمارا نبی رک جاؤ، ارشاد فرمایا یہ تیرا غلام ہے، جتنا اختیار تجھے اس پہ ہے اس سے بڑھ کے اللہ کو اختیار تیری ذات پہ ہے۔ یا اللہ کو قیامت کو جواب دے۔ اللہ کے نبی میں اس کو اللہ کی جگہ کرتا ہوں، فرمایا کر دو، وگرنہ اس کو مارنے کے سبب اللہ نے جہنم اس کو جواب دیا۔ انسانیت کا محافظ، کردار انسانی کو محفوظ رکھنے والا، خاتم الانبیاء، اس کا شاگرد تھا۔ جیسے اس نبی میں خصوصیات تھی ویسی خصوصیات عمر میں تھی۔ اس لیے میں نے پچھلے مجمع میں کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا دودھ پیا، ناخن تک کرو کافی دیکھی، اللہ کے نبی پھر فرمایا کافی بچا، میرے عمر کو دے دیا۔ ہے کیا اللہ کے نبی نے قائم خبر، یہ علم نبوت کا علم فاروق کے پاس تھا، اور یہی خصوصیت ہے کہ عمر فاروق کا کردار جو ہے وہ زیادہ کردار نبی نہیں۔ دسترخوان پہ بیٹھے لوگ بیٹھے ادھر ادھر دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نوکر چل چکا ہے غلام امیر المومنین، جب ہم کھا لیتے ہیں نا تب ان کی باری آتی، تف ہے تم پہ، افسوس تم ایک انسان کو محض اس لیے حقیر سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا غلام ہے، نوکر ہے تمہارا، اٹھاؤ دسترخوان۔ عمر ایسے دسترخوان پہ نہیں کھا سکتا، حکم ان غلاموں کو لاؤ، ان نوکروں کو لاؤ، دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ حکم دیا اللہ اس قوم کا کیا کرے گا کہ دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر سمجھتا۔ دسترخوان سج گیا، فرمایا کھاؤ۔ آج سے پہلے یہ خدام، یہ غلام آقا کے کھانے
فرمایا کہ میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ اوصاف رکھتا ہے جو انبیاء کے اوصاف ہیں، اس کی موجودگی میں انسان کی توہین نہیں ہو سکتی۔ غلام ہے، نوکر ہے، کھاؤ، نوکر جا کر کھاتے ہیں، جب وہ کھا کے فارغ ہوئے فرمایا امیر المومنین بھی اب کھائے گا، ان کا آقا بھی اب کھائے گا۔ یہ وہ اوصاف ہے جن کی بنا پہ اللہ نے محمد رسول اللہ کی زبان سے نکالا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کیا پڑا ہو، بڑی پریشانی۔ ارشاد فرمایا مدینہ کے تاجروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، جتنے افراد تمہارے گھر کے ہیں، مدینے کے اتنے اوپر اب آپ کے ساتھ ملاؤ، اور دسترخوان میں جتنے تم ہو اتنے وہ ہو۔ تمہیں نہیں پتا چلتا کہ حصہ لیے؟ ٹھیک ہے بھائی، بالکل ایک دن کیا ہے، لوگ بدو ہجوم کر کے مدینہ میں داخل ہوئے، لوگ پریشان ہوئے۔ میں نہیں، آج کے بعد تمام لوگ جس وقت کا کھانا ہے وہ باہر لاؤ، تمام سب مقام پہ اکٹھا کر دو، اکٹھا کر دیا، فرمایا اس کو برابر برابر تقسیم کر کے کھاؤ۔ لوگ پریشان، لیکن عمر نے کیوں کیا؟ کیا سبب تھا؟ عمر کے سامنے محمد رسول اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی نے عشری قبیلہ کو دیکھا، ان کی تعریف کی کس طرح پہ کہ جب کسی مصیبت کی بنا پہ یہ لوگ بھوک کا شکار ہوتے ہیں تو سارے لوگ اپنا اسباب اکٹھا کرتے ہیں اور ایک پیمانے سے ماں کے ساری قوم میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انا منہم فہم منی، محمد ان میں ہے اور یہ محمد سے۔ عمر فاروق نے دسترخوان بچھا کے وہ انداز اختیار کیا جس انداز کے بنا پہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا انا منہم فہم منی، میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا کردار تھا، اور یہ